السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے خون کے رشتے۔ فرحان احمد کا خاندان 5 نفوس پر مشتمل تھا۔ ایک وہ خود، دوسرا ان کی اہلیہ بیگم سلمہ اور 3 بیٹیاں۔ فرحان اور سلمہ کی جوڑی بہت خوبصورت تھی۔ دونوں میاں بیوی بے حد خوبصورت تھے۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی بہت پیاری اور خوبصورت تھیں۔ گورے چٹے رنگ، خوبصورت نین نقش، ان تینوں میں بہت کشش تھی۔ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا، اور سب سے بڑھ کر اس پورے خاندان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ گھر کے 5 افراد 5 وقت کی نماز ادا کرتے، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ ان کی تینوں بیٹیاں باحیا، شرم و حیا کا پیکر اور مضبوط کردار والی تھیں، مگر اس خاندان میں ایک خرابی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ بہت غریب لوگ تھے، اور غریب کا تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ حالانکہ فرحان کے 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، اور وہ سب کے سب بہت امیر کبیر تھے۔ ان میں واحد غریب انسان صرف فرحان تھا، جو صوبائی حکومت کے کسی محکمے میں سینئر کلرک تھا، اور اوپر سے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اب امیر لوگوں کو اپنے عزیز رشتہ داروں میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ غریب کے اخلاق کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی بات کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا قصور صرف اور صرف غریب ہونا ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دولت بہت سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، مگر غریب کی خوبیاں بھی خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اب یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ فرحان کی سب سے بڑی بیٹی 14 سال کی تھی۔ اس نے مڈل کا بورڈ کا امتحان بہت اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کیا، بلکہ صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، مگر اس کی یہ قابلیت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ خاندان بھر میں اس کے تایا، چچا اور پھپھیوں میں سے کسی نے بھی اس کو مبارکباد نہیں دی۔ ہاں، صرف مبارکباد دی تو اس کے عزیز ماموں نے، جو حیدرآباد میں رہتے تھے۔ وہ سفید پوش تھے، مگر دل کے بہت اچھے انسان تھے۔ جب انہیں بچی کی پہلی پوزیشن کا پتہ چلا تو وہ فوراً کراچی آئے، اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے مٹھائی اور چند تحائف بھی لے کر آئے، اور ساتھ 2000 روپے بھی اسے دیے۔ عزیز ماموں تو ان دونوں بچیوں کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز ماموں تھے۔ وہ اپنی بھانجیوں سے پیار بھی بہت کرتے تھے، جس کی وجہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، تو وہ مہینے میں 1 یا 2 چکر حیدرآباد سے کراچی کے لگا لیا کرتے تھے۔ حالانکہ فرحان احمد اور ان کی بیوی سلمہ بیگم پورے خاندان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو صرف ان میاں بیوی کو بلایا جاتا، اور ان کی تینوں بچیوں کو نہیں بلایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے کہ وہ ان کی چچا زاد بہنیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ فرحان اور سلمہ کو اس لیے بلاتے کہ وہ شادی میں ان کے کام کریں گے۔ سلمہ بیگم بری کے کپڑے ٹانکتیں، دوپٹوں پر پیکو اور رنگ کروا کر لاتی، جبکہ فرحان احمد کو نکاح کے چھہارے بانٹنے کے لیے پکڑا دیے جاتے، اور وہ سب باراتیوں میں نکاح کی تھیلیاں تقسیم کرتے۔ ایسے کئی کام تھے جو ان میاں بیوی کے ذمہ لگے ہوتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی تو سب سے پہلے فرحان احمد کی فیملی ہی وہاں پہنچتی۔ وہاں سوگواروں کے بیٹھنے کے لیے دریاں اور قالینیں فرحان احمد ہی بچھاتے، اور ٹینٹ کناتے بھی لگواتے۔ مردے کو نہلانے کے لیے تختہ اور جنازہ لے جانے کے لیے چارپائی، چادر، مشک، کافور، صابن اور کفن وغیرہ بھی وہی لے کر آتے تھے، مگر ان کی یہ خدمت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مگر وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام کرتے تھے، اور کسی انسان سے اس کا صلہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو اللہ کی رضا میں راضی تھے، کبھی بھی حرف شکایت ان کی زبان پر نہیں آیا تھا، مگر ان کا پورا خاندان ان کے گھر کے کیڑے نکالتے، ان کا مذاق اور تمسخر اڑاتے۔ مگر آفرین ہے فرحان احمد پر اور ان کی بیگم پر کہ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر جاتے اور کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ ان کی تینوں بچیاں انہیں منع کرتی تھیں کہ آپ ان کے ہاں نہ جایا کریں۔ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں جہاں آپ کی عزت اور احترام نہیں کیا جاتا؟ مگر فرحان احمد یہ جواب دیتے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے بلا وجہ تعلق نہیں توڑنا چاہتے، کیونکہ شریعت میں اپنے قریبی اور خونی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا سخت منع ہے۔
اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر ان کی بچیاں خاموش ہو جاتی تھیں، اور پھر اللہ نے ان پر اپنا خاص فضل کرم فرمایا، اور ایسے کہ فرحان احمد کو سینئر کلرک سے آفس سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے کر حیدرآباد ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان کی ترقی کی وجہ سے ان کی تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ انہیں وہاں جوائن کرنے کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ چنانچہ 1 ہفتے کے اندر اندر فرحان احمد حیدرآباد پہنچ گئے اور جا کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی۔ انہوں نے رہائش عزیز ماموں کے ہاں رکھی، جن کا بہت بڑا گھر تھا اور خالی پڑا ہوا تھا۔ عزیز ماموں نے فرحان صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی فیملی کو یہیں پر لے آئیں اور اپنا آبائی کراچی والا گھر کرائے پر دے دیں، جس سے ان کی آمدنی بڑھ جائے گی، کیونکہ ان کی بیٹیاں اب بڑی ہو رہی ہیں۔ ان کے اسکول کالج کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے تو انہیں آسانی رہے گی۔ فرحان صاحب نے عزیز ماموں کی بات مان لی اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ حیدرآباد شفٹ ہو گئے۔ اپنا آبائی گھر انہوں نے کرائے پر دے دیا، جس کا 12,000 روپے ماہوار کا کرایہ آنے لگا۔ ان کے حیدرآباد شفٹ ہونے کے سب سے زیادہ خوشی بچیوں کو ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے مغرور اور بے حس رشتہ داروں سے جان چھوٹی، اور ان کے ماں باپ کی اب بےعزتی نہیں ہوا کرے گی۔ یہاں حیدرآباد انہوں نے عزیز ماموں کے ہاں رہائش رکھ لی، اور فرحان صاحب اپنے آفس میں بہت مصروف ہو گئے۔ ترقی کے بعد ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں، اور فرحان صاحب پوری ایمانداری اور دیانتداری سے آفس کا کام کرتے تھے۔ ہفتے میں صرف اتوار کی ایک چھٹی ہوتی تھی، تو وہ چھٹی فرحان صاحب گھر میں گزارتے۔ وہ اپنے تمام بہن بھائیوں سے تقریباً کٹ آف ہو گئے۔ ان کو کوئی بھی فون نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی خبر لی۔ ان کی تینوں بچیاں اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئیں، جبکہ ان کی بیگم سلمہ گھرداری میں مصروف ہو گئیں۔ اشال نے مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد 9th کلاس میں داخلہ لے لیا۔ سحرش کی عمر 12 سال تھی اور وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہی تھی، اور ہانیہ کی عمر 10 سال تھی اور وہ 4تھی کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ فرحان صاحب کی تینوں بچیاں انتہائی لائق، فرمانبردار اور بہت ذہین تھیں۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے اسکول جاتی اور خوب محنت سے پڑھتی۔ وقت اسی روٹین سے گزرتا رہا۔ اشال نے بہت اعلیٰ نمبروں سے میٹرک کیا اور پھر 2 سال بعد FSC میں بورڈ میں 3ری پوزیشن لی۔ اشال کے ماں باپ، بہنیں اور ماموں ممانی بہت خوش تھے۔ ارد گرد کے لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے۔ اخبار والوں نے اشال کا باقاعدہ انٹرویو اپنے اخبار میں شائع کیا۔ ٹیلی ویژن والوں نے اشال کی بورڈ میں 3ری پوزیشن لینے کی خبر نشر کی اور 2 منٹ اس کی گفتگو کا کلپ بھی نشر کیا۔ آج فرحان صاحب کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش تھے۔ اپنے آفس کے کولیگز اور دوستوں سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، مگر ان کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے بھی انہیں مبارکباد کا فون نہیں کیا، مگر اشال کا ایک کزن افغن، جو اس کا تایا زاد تھا اور BCom کر رہا تھا، وہ اشال کو پسند کرتا تھا۔ اس نے جب اخبار میں اشال کا انٹرویو پڑھا تو فوراً اپنے چچا فرحان صاحب کو کال کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ اپنے بھتیجے کی کال سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ افغن نے جب اپنی ماں کو اشال کی شاندار کامیابی کا بتایا تو ان کی تیوری پر بل پڑ گئے اور وہ افغن پر ناراض ہونے لگی کہ اس نے کیوں کال کی۔ انہوں نے افغن کو برملا کہا، دیکھو وہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، بھوکے ننگے لوگ ہیں، ایسے رشتہ داروں سے دور رہنا بہتر ہے۔ انہوں نے افغن کو بہت ڈانٹا اور منع کیا کہ آئندہ کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھنا۔ افغن اپنی ماں کی ڈانٹ سن کر خاموش ہو گیا۔ اشال کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا اور حیدرآباد ہی کے ایک کالج میں ہوا تو وہ MBBS کرنے میں مصروف ہو گئی۔ فرحان صاحب کی تینوں بچیاں بڑی محنت، لگن اور شوق سے پڑھ رہی تھیں۔ انہیں اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب سحرش نے میٹرک کے امتحان میں بورڈ میں 2ری پوزیشن لی اور ہانیہ نے مڈل کے امتحان میں بورڈ ٹاپ کیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے اور اشال نے MBBS کا امتحان بڑے شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب وہ 1 سال کے لیے ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ اسی طرح سحرش نے گریجویشن کر لیا تھا اور اب CSS کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔
جبکہ ہانیہ 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ اشال کا ہاؤس جاب مکمل ہو گیا اور اس نے سرکاری ملازمت کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ فرحان صاحب کو آفس سپرنٹینڈنٹ کے عہدے سے ترقی دے کر گریڈ 17 کا آفیسر بنا دیا گیا اور ان کی پوسٹنگ واپس کراچی کر دی گئی۔ ان کی پروموشن کے ساتھ انہیں بہترین سرکاری گھر رہائش کے لیے دیا جا رہا تھا اور آنے جانے کے لیے ایک سرکاری گاڑی، بما ڈرائیور اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم بھی ملنا تھا۔ فرحان صاحب نے اگلے ہی دن کراچی جا کر آفیسرز کا چارج لے لیا اور 1 ہفتے بعد ان کی پوری فیملی حیدرآباد سے کراچی سرکاری بڑے سے گھر میں شفٹ ہو گئی، اور اللہ نے مزید یہ کرم فرمایا کہ اشال کو بھی سرکاری میڈیکل آفیسر کی جاب مل گئی، اور وہ بھی کراچی میں فرحان صاحب اور سلمہ بیگم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے اور روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور صدقہ خیرات کرتے رہتے۔ سہرش نے CSS کے امتحان کی خوب دن رات تیاری کی اور پھر امتحان دے دیا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور سہرش نے امتحان میں پہلی پوزیشن لی اور اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہو گئی اور 1 سال ٹریننگ کے لیے اسلام آباد چلی گئی۔ اب ہانیہ رہ گئی تھی۔ اس نے گریجویشن کے بعد LLB میں داخلہ لے لیا تھا۔ اشال نے سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ میڈیکل اور ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کے لیے مزید اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ 4 سال کا کورس تھا، مگر اشال بڑی محنت کر رہی تھی۔ اپنی سرکاری ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد وہ رات گئے تک پڑھتی رہتی اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب ڈاکٹر اشال ہارٹ اسپیشلسٹ بن گئی اور بہت قابل اور سمجھدار ڈاکٹر بن گئی۔ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر ڈاکٹر اشال کی پوسٹنگ آغا خان اسپتال میں ہو گئی اور وہ وہاں دل کے امراض کے شعبے میں کام کرنے لگ گئیں۔ ڈاکٹر اشال بہت نیک نیت اور اچھی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، تو یہی وجہ تھی کہ وہ جس مریض یا مریضہ کا علاج کرتی اللہ پاک اسے شفا دیتا، اور اس کی اسی بات نے اسے بہت مشہور کر دیا تھا۔ اس کے پاس مریضوں کا بہت رش رہتا، مگر وہ اطمینان سے ہر مریض کا چیک اپ پوری توجہ کے ساتھ کرتی اور انہیں دوائیں لکھ کر دیتی جو مریض استعمال کرتے اور اللہ پاک انہیں شفا فرماتا۔ سہرش کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور اسے کراچی کے ہی علاقے میں ٹرانسفر کیا گیا جہاں اس نے اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دی۔ ادھر ہانیہ کا LLB مکمل ہو چکا تھا جو اس نے بڑے شاندار نمبروں سے کلیئر کیا تھا۔ اب ہانیہ سول جج بننے کے لیے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بڑی محنت اور لگن سے پڑھ رہی تھی اور پھر آخر اس نے امتحان دے دیا۔ جب رزلٹ آیا تو ہانیہ نے پوزیشن لی تھی، پھر اس کا انٹرویو ہوا اور بالآخر وہ سول جج سلیکٹ ہو گئی۔ اس کی بھی ٹریننگ ہوئی اور 1 سال بعد کراچی ڈسٹرکٹ کورٹس میں اس کی تعیناتی بطور سول جج ہو گئی۔ آج فرحان صاحب بہت خوش تھے کیونکہ ان کی تینوں بیٹیوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ تینوں بیٹیاں اعلیٰ پوزیشن پر تھیں اور بہت کامیاب جا رہی تھیں۔ ایک دن ہانیہ اپنی عدالت میں مقدمات سن رہی تھی کہ ایک خلا کا مقدمہ پیش ہوا اور وہ مقدمہ اس کے تایا زاد بھائی افغن کی بیوی نے اس پر کیا تھا۔ افغن کی بیوی کے مطابق اس کی شادی 6 سال پہلے افغن سے ہوئی اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، مگر اس کی ساس بہت ظالم ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی ہے۔ وہ اسے تانے دیتی ہیں اور اس پر تشدد بھی کرتی ہیں۔ افغن اپنی ماں کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، لہٰذا اس نے عدالت سے خلا لینے کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ ہانیہ سارا کیس پڑھ کر سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے اگلی تعریف کر افغن اور اس کے ماں باپ کو عدالت میں طلب کیا۔ آج اس کی عدالت میں اس کا تایا، تائی اور تایا زاد بھائی افغن اس کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کی تائی نے جب ہانیہ کو بطور سول جج دیکھا تو شرم سے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے اپنا جو بیان ریکارڈ کروایا سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ اگلی پیشی پر ہانیہ نے افغن اور اس کی بیوی کو اپنے روم میں بلایا اور دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی اور افغن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائے، انہیں الگ گھر میں رکھے۔ اگر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی تو ان کے بچے رل جائیں گے اور در بدر ہو جائیں گے۔ پھر اس نے افغن کی بیوی کو سمجھایا کہ اس کا خاوند اچھا ہے تو وہ گزارا کرے، انشاءاللہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔
اپنی ساس کی وجہ سے اپنا ہنستا بستا گھر نہ اجاڑو۔ ہانیہ نے انہیں سوچنے اور مصالحت کے لیے 1 مہینے کا ٹائم دیا۔ یوں افغن اور اس کی بیوی کو سوچنے کا وقت مل گیا۔ افغن کی ماں کو بھی احساس ہو گیا کہ اب وہ زمانہ نہیں کہ بہو پر ظلم کیا جائے اور وہ خاموشی سے سہتی رہے۔ اگلی تاریخ پر میاں بیوی کے درمیان مصالحت ہو گئی اور جج صاحبہ کے شکر گزار تھے۔ اتوار والے دن تایا ابو اپنے خاندان کے ساتھ مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے لے کر فرحان صاحب کے گھر پہنچے۔ فرحان اور ان کی بیگم نے ان کو بہت عزت دی۔ آج ان کی تائی امی کو پورا احساس ہو گیا تھا کہ خون کے رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ وہ جنہیں اپنے اسٹیٹس کا نہیں سمجھتی تھی، اس کے نزدیک وہ بھوکے ننگے لوگ تھے، مگر آج ان لوگوں کی وجہ سے ہی ان کا گھر سلامت تھا۔ ان کی بہو نے اپنا خلا کا مقدمہ واپس لے لیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ غرور اور تکبر بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے حضور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے رہنا چاہیے اور ہر دم اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔